پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی چیز تم سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجیے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں۔ تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یہ دین بغیر اہل بیت کے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ غور کریں دیکھیں تو جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں اور جس دین پر ہم اپنے چلنے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم اہل بیت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں تو نہ قرآن جو ہے وہ ہمارے اسلام کو ریکگنائز کرے گا اور نہ اہل بیت ہمارے اس دین کو قبول فرمائیں گے، نہ اللہ قبول کرے گا۔ اور جب آپ توجہ کریں گے سیرت اہل بیت پر، اس کو اس حدیث یا اس آیت میں کچھ نہیں پڑھنا تھا کہ یہ تو تبرکن، جب آپ سیرت اہل بیت علیہ السلام پر توجہ کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر اتنی زیادہ تاکید قرآن و احادیث میں کیوں ہے کہ اہل بیت سے وابستہ ہے۔ ایک صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اور ابھی پیچھے جو ہے وہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخ گزری، سفر کا مہینہ بھی وہی چل رہا ہے، تو صرف ایک امام کی طرف اگر آپ توجہ کر لیں، ایک 10-15 منٹ کا مقدمہ، پھر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو وابستہ کیا گیا کہ بغیر ان کے تمہارا دین نہیں ہے۔ اب آپ اس چیز کو یہاں چھوڑیے، 15-20 منٹ ہمارے ساتھ رہیے کہ پیغمبر کو اللہ نے جب اس کائنات میں نبی بنا کے مبعوث کیا، اس
یہ سماج کتنی پستی میں تھا. خالی اس پر آدمی توجہ کر لے تو پیغمبر کی عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سماج کس پستی میں تھا, کس کھائی میں گرا ہوا تھا, کہ جہاں انسان اپنی اولاد کو, آج تو یوٹیوب وغیرہ پر آدمی سب کچھ دیکھتا ہے نا, حتیٰ جانور دوسرے کے بچوں سے پیار کر لیتا ہے. دیکھ رہے نا یوٹیوب وغیرہ پر, تو معلوم ہوا ہرن کا بچہ ہے دوسرا, تو وہ دوسرا شیر جس کا کوئی کام نہیں ہے وہ اس بچے کی حفاظت کر لیتا ہے. مگر یہ سماج اتنا پست ہو چکا تھا کہ جہاں انسان کو اپنی اولاد سے لگاؤ نہیں رہ گیا تھا, زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹیوں. قرآن میں ہے نا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کل کو قیامت میں زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں مارا گیا. تو یہ سماج اتنی کھائی میں تھا, اتنی پستی میں تھا. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعد میں جب حضرت نے اسلام پیش کیا تو کچھ انہی لوگوں میں وہ تھے کہ جنہوں نے واقعاً اسلام قبول کیا, اور جب واقعاً مسلمان ہوئے تو اس جاہلیت کے دور کے اپنے اعمال پر ان کو افسوس ہوا, پچھتاوا کہ ہم نے کیا کیا. تو اب کچھ ایسے تھے کہ جن کو یہ ذہن میں آیا کہ کیا کریں کہ پچھلے جو ہے وہ گناہ سے ہمارا کچھ چھٹکارا ہو جائے. چنانچہ اسی میں ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بالکل. کہنے لگا صاحب مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. حضرت نے فرمایا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے. رحمت للعالمین کہنے لگا مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا زبردست ہے. حضرت نے پوچھا تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ کہنے لگا صاحب مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. تو آخری فقرہ حضرت کا یہ تھا, اچھا یہ بتا تیرا گناہ زبردست ہے یا اللہ کی رحمت؟ یہ وہ جگہ کہ جہاں اس کے پاس یہ جواب نہیں تھا. اس لیے خود آپ کے ہم دعاؤں میں ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. قرآن میں ہے کہ پیغمبر بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بڑا مہربان ہوں, بخشنے والا ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ مگر اللہ کی رحمت سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے, مگر میرا گناہ ہے بڑا زبردست. پیغمبر نے کہا بھیا آخر کیا ایسا کہ بولو کیا کیا تم نے. اب جو وہ اپنا قصہ سناتا وہ سنیے, سماج کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی آپ کی. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں ایک طولانی سفر پہ گیا, 3-4 سال کے بعد پلٹا تو دیکھا میرے گھر میں اتنی ہی بڑی بچی ہے. پہلے تو میں سمجھا کسی کی ہوگی چلی جائے گی, لیکن جب شام ہو گئی, رات آ گئی اور بچی نہیں گئی تو میں نے بیوی سے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو پیدائش ہونے والی تھی؟ ہاں. کہ وہی اپنی بچی ہے. کہتا یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی, مجھے نیند نہیں آئی. اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جہاں بیٹی کا وجود ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا, ننگ سمجھا جاتا تھا. اللہ آدھی رات کو میں نے بچی کو ماں کے جو ہے وہ پہلو سے اٹھایا, لے کے آیا, گڑھا کھودا, باپ آ, ایک ہاتھ میں نے جو ہے گڑھے میں رکھ کے بچی کے اوپر رکھا کہ نکلنے نہ پائے, اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا. وہ چیختی رہی زندہ, اور میں نے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ تیرا گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے, تیرا گناہ زیادہ کہ ریت کے ذرات, تیرا گناہ زیادہ کہ اللہ کی رحمت. وہ پیغمبر جانتے ہیں جب اس نے یہ پورا قصہ سنایا تو روایت کہتی ہے وہ بیان کر رہا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بھی دل ہے
وہ تو اثر لے گا نا. اور وہ رحمت للعالمین جانتے ہیں کیا فرمایا اس پورے واقعے کو سننے کے بعد؟ فرمایا اٹھے یہاں سے، رحمت للعالمین، اٹھے یہاں سے، اٹھ جاؤ یہاں سے. ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب نازل ہو اور بقیہ لوگوں کو بھی شامل کر لے اپنے آپ. اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا تو اس سے ہے، لیکن میرے خیال میں قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے گائیڈ لائن ہے. فرمایا سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سماج اس کو جانور بھی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جانوروں کے یہاں بھی اتنی بے رحمی نہیں ہے، اتنی پستی میں تھا وہ سماج. اب پیغمبر آئے، اس سماج کو اٹھایا، اس گندگی سے اٹھایا، اس پستی سے کہاں تک لے گئے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ روایت کہتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی ابو طالب کا ایمان جو بھاری پڑ جائے. تو اب اگر کہیں جو ہے وہ اس طرح کی روایت ہے تو اس کا مطلب مولا اپنے باپ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ بات کریں حضرت ابو طالب تو کبھی گئے نہیں کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے، نہیں، یہ مولا ایک بات کہہ رہے ہیں جس سے مراد اس وقت کے صحابہ ہیں. اس پستی سے پیغمبر نے اس سماج کو اٹھایا، کہاں لے گئے؟ اب مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ ہم لوگ زمانہ پیغمبر میں جہاد کرتے تھے اور ہمارے سامنے کبھی باپ ہوتا تھا، کبھی بیٹا ہوتا تھا، کبھی بھائی ہوتا تھا، کبھی چچا. قلنا نقتل مع رسول اللہ، ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور گئے سامنے والے اپنا باپ ہے. کتنے بڑے مومن آپ ہم ہوں گے، سامنے اپنی اولاد دیکھے کہ تلوار اٹھ سکتی ہے، اپنا باپ چچا دیکھے کہ تلوار اٹھ سکتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا فرما رہے ہیں، مولا کا باپ کبھی مقابلے میں نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب یہ بات جو ہے وہ اس زمانے کے مومنین کی ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. اس بلندی پر پہنچے، وما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. اس کے باوجود سامنے باپ ہوتا تھا، بھائی ہوتا تھا، اولاد ہوتی تھی، ہمارے ایمان میں سوائے اضافے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ اس پستی سے نکل کے سماج کہاں پہنچا آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں تک ہے کہ ایک اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَوَقَفُوا أَبْصَارَهُمْ کیا عَلَىٰ أَسْيَافِهِمْ، کہ یہ لوگ جب جہاد پہ جاتے تھے نا تو گویا اپنی آنکھیں اپنی تلواروں پر رکھ دیتے تھے، یعنی بصیرت کے ساتھ جنگ ہوتی تھی. یہ سماج ہے. اس بستی سے نکال کے رسول اللہ نے اس سماج کو وہاں تک پہنچایا ہے. لیکن کیا اس بلندی میں پہنچ کے سماج ٹکا رہا؟ اب سوال یہاں سے پھر وہ یوں چلا، اب ایسے واپسی ہو رہی اسی سماج کی. جس سماج کو نبی نے وہاں پہنچایا تھا اب وہ سماج اتنا گر رہا ہے پھر کہ اسی نبی کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا. ابھی واپسی شروع ہو رہی ہے، اسی نبی کے داماد کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا. لیکن پھر بھی ابھی کچھ لوگ ہیں دو چار، وہ سماج پستی کی طرف آتا رہا. اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے. خود پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد یہ چیز ہوگی. صلوات حدیث یہ کام ہونا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں سیاتی علی امتی زمان، سیاتی زمان علی امتی، جیسے مجھ سے کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، کہ جب قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا، ولا من الاسلام الا اسم، اسلام بس نام کا رہ جائے گا،
یسمون بہ وہم ابعد الناس منہ، لوگوں کو مسلمان کہا تو جائے گا بٹ یہی لوگ سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے. مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی زبردست ہوں گی. وہی خراب من الہدی، ہدایت نام کی چیز ان مسجدوں میں بھی نہیں ہوگی. یعنی گویا پیغمبر بتا رہے ہیں میرے بعد یہ ڈاؤن فال ہوگا. لیکن یہ ہوتے ہوتے آیا زمانہ امام حسین علیہ السلام، بہت تیز گزر گیا امام حسین کا علیہ السلام کا زمانہ. اب یہ سماج گرتے گرتے کہاں پہنچا ہے؟ امام نے اپنے زمانے کی بات بتائی. صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زمانے کی پستی، الناس عبید الدنیا، یہ امام حسین علیہ السلام کا فکر. لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعب علی السنتہم، اور یہ جو دین ہے نا ان کے پاس لعب. کئی کھانا ہاتھ سے کھاتے ہیں نا، جب ہاتھ سے آدمی کھاتا ہے تو کچھ لگ جاتا ہے، تو جو لگ جاتا ہے کیا کرتا ہے اس کو چٹ جاتا ہے، اسی کہتے ہیں لائٹ. تو جو کھانا کھایا ہے آپ نے اس کے مقابلے میں انگلی میں لگے ہوئے کھانے کے اوقات کیا ہے؟ یہی حال ہے ہمارے دین میں. اتنا مختصر سا دین ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دین ان کے لیے بس چٹنی کے طور پہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کب تک ہے؟ امام فرماتے ہیں جب تک ان کی دنیا سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا. وَإِذَا مُحْتَسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جیسے ہی ذرا سا ان کو جو ہے مصیبت بلا میں ڈالا گیا، قَلَّتْ دَيَّانُونَ، وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جائے. تو اس بستی سے پیغمبر نے نکالا، وہاں پہنچا، اور وہاں سے اب دھیرے دھیرے گرتے گرتے کربلا آتے آتے یہ سماج وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب 72 آدمی سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے پاس. دعوے والے ممکن ہے بہت سے رہے ہوں گے، لیکن جو ہم کو دکھ رہا ہے کربلا پہنچ کے امام کے ساتھ کتنے لوگ نکلے، لیکن پھر بھی 72 تھے نا. اب امام حسین کے بعد یہ سماج کہاں جا رہا ہے؟ صلوات اللہ. دھیرے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام علیہ السلام کے بعد اب جو زمانہ آ رہا ہے یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا دور ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چاہے وہ مولا کا زمانہ رہا ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام کا دور رہا ہو، چاہے امام حسین کا زمانہ رہا ہو، کہ جہاں 72 آدمی واقعی دین سے مٹ گیا تھا، سب کچھ تھا، مگر اتنی ہمت سماج میں نہیں تھی کہ کوئی رسول اللہ کے ساتھ جسارت کر دے. وہ مولا کے زمانے میں ٹھیک ہے اہل بیت کی مخالفت ہوئی، امیر المومنین، لیکن ظاہر کو لوگوں نے مینٹین رکھا، پیغمبر کی شان میں گستاخی. اب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے اب حالت یہ کہ منبر سے پیغمبر میں توہین ہو. صلوات آپ کو جو سمجھا رہے ہیں. اب یار اب یہ بھی کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا، فرماتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات آتے آتے آ گئی ان لوگوں کی کہ جو مدینے گئے ہوئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. ہوتا ہے نا ممبر میں کچھ بات کرے جب تک کوئی بات نکل آئے، تو وہ اپنا تقریر کر رہا تھا. اچھا یہ کون ہے؟ گورنر ہے نا، ممبر سے بات ہو رہی ہے نا، ممبر کا مطلب آن بہاف آف اسلام بات کر رہے ہیں نا، اور پیغمبر کے بارے میں یہ زمانہ اتنا اب گر رہا ہے. خطب الحجاج بالکوفہ، کوفے میں یہ تقریر کر رہا ہے. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، اور بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی قبر مبارک کی زیارت کو. یہ ممبر سے کہتا ہے بھائی، کہیں کمرے میں ادھر ادھر خفیہ میٹنگ کی بات نہیں، ممبر سے کہہ رہا تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے.
آپ غور کر رہے ہیں. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک. طوافی کا شوق ہے تو عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی جملہ سنیے، اتنی میں آپ بگڑ گئے نا. اب آگے سنیے. الا یعلمون، ان سبوں کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے. بولیے اب کچھ بچا ہے؟ صلوات پر اب کچھ بچا ہے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جہاں چند دن کے اقتدار کی خاطر اپنی گورنری کو سیو کرنے کے لیے آدمی اس حد تک گر جائے چاپلوسی میں کہ کہے صاحب کہ یہ رسول اللہ سے افضل ہے، کیا بچا ہے؟ وہاں آپ جب رسول اللہ کے بارے میں یہ جو ہے وہ آدمی کے تصورات اور خیالات ہو گئے تو آپ کو کیا تصور ہوگا کہ اہل بیت سے اس سماج میں محبت ہوگی؟ بولیے. جس کے لیے پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، جس کے لیے قرآن کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جہاں سماج اتنی پستی میں چلا گیا ہو وہاں اہل بیت کو محب ملیں گے. اسی لیے پھر وہی ابن ابی الحدید المعتزلی نے نقل کیا کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، اب یہ بالکل لاسٹ ہے، حد ہو گئی. امام فرماتے ہیں اب اس زمانے کی پوری کیفیت حضرت نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. امام فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو ایکچول میں ہم سے محبت ہے. وہ بھی ایکچول کا لفظ ہم نے بڑھا دیا ہے کہ شاید مطلب یہ ہو، ورنہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. ما بمکہ والمدینہ، اس لیے کہ بھائی دعویٰ کرنے والے بہت سے ہوں گے نا، آج بھی بہت سے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ واقعی چاہنے والے کتنے؟ بولیے 20 سے زیادہ. مکہ اور مدینہ ملا کے 20 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم سے محبت ہو. اس کو یہاں چھوڑ دیجیے. اب آئیے دوسرا سوال. امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللهم صل علی محمد و آل محمد. لوگوں نے سکون سے رہنے دیا. وہ صفین و جمل یہ سب کی بات نہیں کرتا، خالی اتنا دیکھ لیجیے ادھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ادھر خبر پہنچی شام میں کسی کو پتا چلا کہ علی قتل کر دیے گئے. کہتا کہاں؟ جب بتایا گیا مسجد میں. علی مسجد کیوں گئے تھے؟ یہ معمولی چیز ہے، نماز پڑھ لیں ماتھے پہ اور علی نماز پڑھتے تھے. مولا کے ساتھ یہ ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے نا، کیا کچھ نہیں لکھا گیا. اور جب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور حکومت کا حال یہ ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ خلیفہ افضل ہے رسول اللہ سے، خود امام کہتے ہیں 20 سے زیادہ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے. اس ماحول میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام اس گرے ہوئے ماحول میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ایک لفظ امام کے خلاف نہیں لکھتا. سوال یہاں میں تو ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں. صلوات اور محمد صلی علی محمد و آل محمد. آپ نہیں جانتے ہوں گے اس آدمی کو، لیکن مولانا اسلم صاحب قبلہ بہرحال یہ بہتر واقف جاہز، عربی ادب کا معنی ہوا نام ہے جاہز، مگر وہ شیعہ نہیں ہے. جاہز ناصبی کس کو کہتے ہیں؟ خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں خارجی کسے کہتے ہیں؟ ہاں جیسے وہ سعودیہ میں کوئی ہے تو آپ کو کیا کہیں گے؟ خارجی ہے. نہیں،
وہ خارجی نہیں. خارجی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو علل اعلیٰ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا مخالف. خارجی. صفین کا جو معرکہ ہوا اس میں جو نہروان والے نے کیا وہ کیا کہلائے؟ خارجی. ہاں. اب یہ امام سجاد کے بارے میں جاہز کہتا ہے وَأَمَّا علی بن الحسین. جہاں تک معاملہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، میں کیا بولوں ان کے بارے میں؟ اس لیے کہ ان کے بارے میں فلا ارى الخارجی الا کالشیعی، کہ ان کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے شیعہ ان کے لیے مدعا ہے ویسے ہی خارجی ان کے مدعا ہے. اور فرمانے صلوات یہ عظمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ تو تم تو عارف ہی ہو نا، تم سے کام نہیں چلے گا. آپ بتائیے شہاب آگے جعفری مینس امام جعفر ہے صادق. یعنی آپ سید ہیں. سید ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ کا سلسلہ کہاں جا کے مل رہا ہے؟ جناب فاطمہ سے. یعنی آپ کا سلسلہ کہاں مل رہا ہے؟ رسول اللہ سے. یہ نا مطلب ہوا. اللہ نہ کرے انشاءاللہ اگر کوئی سید آج پریشان ہو جائے اور اس کو جو ہے کھانے پینے کی دشواری ہو جائے تو کوئی بجٹ اسلام نے بنایا ہے پیغمبر کے رشتہ داروں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے؟ مجھے ہاں کیا ہے؟ خمس سہمیں سادہ. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ سے اور رسول اللہ تک کتنی پشتیں گزر چکی ہیں؟ زمانہ تو بتا سکتے ہیں 1400 سال تو ہو گئے نا، اور اس میں کم از کم 60 پشتیں تو ہو ہی جائیں گی، بلکہ اور شاید زیادہ. آج اگر پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر کوئی سید پریشان ہو جائے تو وہ اسلام کہتا ہے بھائی اس کی مدد کرو، وہ اس میں خون جو نکالا ہے آدھا اس کا ہے. جبکہ آپ میں اور رسول اللہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1400 سال. کم از کم 60-70 پشتوں کا. امام سجاد اور رسول اللہ میں کتنا فاصلہ تھا؟ ہاں علی ابن الحسین ابن فاطمہ ہے نا، 2 پشتے نا بیچ میں امام حسین اور جناب فاطمہ، بس 2 ہی تو. ڈائریکٹ کس سے ہو گئے؟ رسول اللہ. اور یہ شیعہ روایت نہیں، سنی روایت ہے. صحابی کہتا ہے شاید کہ ما اکل علی بن الحسین بقرابت رسول اللہ درہمن قط. امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر 1 درہم اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. جبکہ امام سجاد بولیے پورا خمس لے سکتے تھے نہیں لے سکتے؟ بھائی سہم سادات ان سے بڑا سید کون ہے؟ اور سہم امام وہ بھی تو انہیں کے پاس جائے گا. جب پورے کے حقدار ہیں، روایت کیا کہتی ہے؟ ما اکل علی بن الحسین بقرابت رسول اللہ درہمن قط. پیغمبر کی اولاد ہونے کے ناطے 1 درہم اپنے اوپر خرچ. بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے کہ اس زمانے میں کتنے لوگ تھے کہ جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے. فَإِذَا مَاتَ، جب امام کی شہادت ہو گئی ہے، فَقَدُوا مَا يُؤْتَوْنَ بِاللَّيْلِ، جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے ملتا تھا، جب وہ بند ہوا تب سمجھ میں آیا کہ مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، امام سجاد. کس طرح سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو ایک چیز، ایک رخ ہو گیا امام علیہ السلام کی زندگی کا. دوسرا وہ امام ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان کی محبت اجر رسالت ہے، یعنی ہم کو ان کے حوالے کیا ہے نا. حدیث بھی کہتی ہے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو گمراہ. ان کی پوزیشن یہ ہے، آپ کی طرح کھول کے نہ مجلس کر سکتے ہیں، نہ کلاس چلا سکتے ہیں، نہ ہاسٹل بنا سکتے ہیں، نہ اسکول کھول سکتے ہیں، اور ہیں امام.
پھر کیسے ان کے حوالے کیا ہے یا رسول اللہ آپ نے؟ اسی لیے حوالے کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ساری محدود کیا کہتے ہیں مجبوریوں کے باوجود یہ کیسے تم کو رہ راست پہ لائیں گے، ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ اب وہ بس آپ 10 منٹ سن لیجیے تمام صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ ایک طریقہ امام نے نکالا، مجلس کو پڑھ نہیں سکتے، پبلک کو اکٹھا کر نہیں سکتے تو کیا کریں؟ دعا۔ ایک طریقہ امام نے نکالا، کیا؟ دعا۔ یار اپنے اللہ سے بات نہیں کرنے دو گے تم، سمجھا؟ 2-4 لوگ ہیں ان کو پتا چلا امام نے یہ فرمایا، دھیرے سے پھیل جاتے ہیں سماج میں۔ ایک طریقہ یہ تھا، اس پہ بہت نہیں رکوں گا، رک سکتا مگر وقت نہیں۔ دوسرا طریقہ کیا؟ غضب کا امام نے نکالا۔ ہاسٹل کھول نہیں سکتے، اسکول کھول نہیں سکتے۔ اچھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ غلام اور کنیزیں سب کے یہاں ہوتی تھی۔ امام کیا کرتے تھے؟ غلام لے آتے تھے، کنیزیں لے آتے تھے، اور اس کے بعد ان کے کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ہاں اب یہ کام کا ہو گیا، اب اس کو پمپری بھیجا جا سکتا ہے، وہاں جا کے کام کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، بہانہ بنایا، آزاد کر دیا۔ صلوات پڑھیے تو ایک سناتا ہوں۔